السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے کچھ ضعیف حدیثیں، کچھ موضوع منگھڑت حدیثیں مختصر طور پر ان کی جانچ پڑتال رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، پہلے میں دکھانا چاہوں گا کچھ مولوی حضرات کی ویڈیو کہ وہ کس طرح سے ضعیف اور موضوع منگھڑت حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. لوگوں کتنے حقوق ہیں. اب پڑوس کی 3 قسم ہوتی ہے، یاد رکھیں اسلام میں 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں ایک انسان کی. پہلا پڑوسی وہ جس کی آپ سے فرماتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حق ہے. دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہے. اور تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا 1 حق ہے. پھر آپ نے فرمایا پہلا پڑوسی وہ جس کے 3 حق ہے، وہ پڑوسی ہے جو مسلم ہو، رشتہ دار ہو اور پڑوسی ہو. 3 حق ہے اس کے، کہ تو ایک تو مسلم ہے، دوسرا رشتہ دار بھی ہے، تیسرا پڑوسی بھی ہے. تو اس کے کتنے حق ہے؟ 3 حق. دوسرا پڑوسی اس کے 2 حق ہے، وہ پڑوسی ہے جو مسلم ہو اور رشتہ دار نہ ہو، اس کے 2 حق ہے. اور تیسرا پڑوسی وہ جس کا 1 حق ہے، جو پڑوسی ہو اور وہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے 1 حق، مسلم ہونے کے ناطے 2 حق بڑھ گئے، اور رشتہ دار ہونے کے ناطے تیسرا حق بڑھ جاتا ہے. تو پڑوسی 3 قسم کے ہیں، جن کے 3 حق، 2 حق اور 1 حق ہوتا ہے. یاد رکھیے. تو اس سے پتہ چلا اس حدیث. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا، یہ ہیں ایڈوکیٹ شیخ فیض صاحب، جو کہ بغیر تحقیق کے، بغیر حوالہ دیے ہوئے لوگوں کے سامنے ایسی روایت کو بیان کرتے ہیں، اور اس پر بھی کہ پڑوسیوں کے حق کو ادا کرنے کے بارے میں کہتے ہیں واجب ہے. ان روایتوں سے وہ دلیل لیتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس روایت کی سند صحیح ہے. تو ایک بات جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو جانچ پڑتال کرنے کا، تحقیق کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے کے بارے میں سخت وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی ایسی بات جھوٹی منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے دین کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں. اگر کوئی اس قسم کی بات بیان کرے تو اس سے سوال کریں کہ حضرت جو آپ نے بیان کی ہے کیا اس کی سند صحیح ہے؟ سوال کریں. ورنہ اگر آپ دین سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں، وہ دین حقیقت میں نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایسے مولویوں کی اصلاح ضروری ہے جو اس طرح سے بلا تحقیق، بلا دلیل، حوالہ بغیر دیے ہوئے لوگوں میں بیان کرتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ یہ روایت کس طرح سے، جس کو ایڈوکیٹ فیض نے بیان کیا ہے. ان کا لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے، 1 گھنٹہ سے اوپر، پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے. انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے جھوٹ بیان کی ہے. تو انہوں نے یہ روایت کو بیان کیا
کہ پڑوسی جو ہے تین طرح کے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے, بیان کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی تین طرح کے ہیں. نمبر ایک, ایسا پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے. دوسرا پڑوسی جس کا دو حق ہے. تیسرا پڑوسی جس کا تین حق ہے. اور تینوں طرح کے پڑوسیوں میں بہتر و افضل وہی ہے, یعنی تیسرے نمبر کا. بہرحال وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے وہ تو وہ ہے جو مشرک پڑوسی ہے, جس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو, صرف پڑوسی کا حق ہو. اور وہ پڑوسی جس کا دو حق ہے وہ تو مسلم پڑوسی ہے, جس سے کوئی قرابت داری یعنی رشتہ داری نہ ہو, اس کے لیے اسلام اور پڑوسی کا حق ہے. تیسرا وہ شخص پڑوسی جس کے تین حق ہیں, تو وہ مسلم قرابت دار پڑوسی ہے, اس کا ایک تو اسلام کا حق ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق ہے, اور تیسرے قرابت داری یعنی رشتہ داری کا حق ہے. اور پڑوسی کا ایک دوسرے پڑوسی پر سب سے کم تر حق یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے کھانے کی برتن میں گوشت وغیرہ جب پکا رہا ہو تو اس کی خوشبو سے تکلیف نہ پہنچائے. مراد یہ ہے اس حدیث سے کہ جب وہ اچھی چیز پکا رہا ہو تو اس کو ڈھک کر کے پکائے, اس کی خوشبو سے پڑوسی کو اذیت نہ دے, یا کم سے کم جو پکا رہا ہو اس میں سے کچھ پڑوسی تک پہنچا دے. دیکھیے یہ حدیث کو ایڈوکیٹ صاحب نے, شیخ فیض صاحب نے بیان کیا. یہ حدیث کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164 میں حافظ ہیثمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بزار نے بھی اپنے شیخ عبداللہ بن محمد الحارثی سے نقل کیا ہے, اور وہ روایت گھڑنے والے ہیں, اور جمہور محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہیں. پتہ چلا کہ یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث کے علاوہ اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت آئی ہوئی ہے دوسرے طرق کے ساتھ, لیکن وہ تمام کی تمام روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. مزید دیکھنے کے لیے آپ حوالہ دیکھیے الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292 پر. اسی طرح سے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235, شعیب الایمان للبہقی کی جلد نمبر 7 اور حدیث نمبر 913 عربی نسخے میں دیکھ سکتے ہیں, 913 نہیں بلکہ 9113 میں دیکھ سکتے ہیں عربی نسخے کے اندر. اور اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کے اندر حدیث نمبر 9560 میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر راوی سوید بن عبد العزیز اور عثمان بن عطا جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. اسی طرح سے الاحیاء فی علوم الدین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 میں دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے کشف الخفا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 میں ضعیف سند کے ساتھ ہے. اسی طرح سے ضعیف جامع صغیر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 2674 ہے, اس میں بھی یہ روایت ضعیف سند سے ہے. اسی طرح سے سلسلۃ الحادیث ضعیفہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق تخریج کر کے وہاں پر نقل کیا ہے. دیکھیے حدیث نمبر 3493 پر ضعیف سند کے ساتھ. پتہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں یا پڑوسی 3 طرح کے ہیں, یہ روایت سند کے اعتبار سے موضوع من گھڑت ضعیف ہے. لہذا اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں بھائیوں, طارق جمیل صاحب کی بھی بیانات کو میں دکھانا چاہوں گا کہ انہوں نے کس طرح سے عوام کے اندر بلا تحقیق ضعیف روایتوں کو بیان کیا. سنیے. ما حق الجار, پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا پڑوسی کا حق یہ ہے ان استعان بک فاعنہ, اگر اسے مدد کی ضرورت پڑے تم سے مدد طلب کرے, اس کی مدد کرو. ان استقرضک فاقرضہ, تم سے قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دو. ان فرح فہنے ہو,
اگر وہ خوش ہو تو اس کو خوشخبری دو، اس کو مبارک دو، اس کو مبارک دو۔ ان مرض فعودہ، بیمار ہو تو اس کا حال پوچھو جا کے، وہ مر جائے تو اس کی تعزیت کرو جا کے۔ تعزیت سے نہیں روکا، جنازہ صرف اسلام میں ہے مسلمان کا، افسوس سے نہیں روکا۔ یہ تو پڑوسی کے حق بتائے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اونچی نہ کرو، اپنے گھر کی دیوار اس کی اجازت کے بغیر اونچی نہ کرو۔ اپنے گھر کے چھل کے اس کے دروازے پر مت پھینکو کہ کہیں ممکن ہے وہ نہ کھا سکتا ہو، وہ پھل وہ نہ کھا سکتا ہو، تو اس کو کہیں ارمان نہ ہو۔ اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ میرے نبی نے فرمایا یا تو اس کے گھر جو آیا ہے، جو تمہارے گھر میں پھل فروٹ آیا ہے نا، اپنے پڑوسی کو بھی بھیجو، اور اگر بھیجنے کی سکت نہیں ہے تو چھلکے باہر نہ پھینکنا، کہیں پڑوسی کا بچہ چھلکا دیکھ کے دکھی نہ ہو جائے اور ماں سے جا کے مانگنا نہ شروع کر دے مجھے بھی کیلے لے کر دو۔ اتنا پڑوس کا خیال کروایا ہے۔ جانا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت معاویہ بن عبدہ کہتے میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، جب مر جائے تو جنازے پہ جاؤ، جب قرض مانگے تو قرض دو، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو مبارک دو، جب کوئی تکلیف آئے تو پردہ پوشی کرو، اور فرمایا حضور نے کہ جب اس کے گھر میں خوشی آئے تو مبارک دو، تکلیف آئے تو تعزیت کرو، اور فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچی دیواریں نہ بناؤ اور اس کی ہوا نہ روکو۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا یہ ڈی گروپ کے ہیں اور ان کے بعد جو صاحب ہیں وہ بی گروپ کے ہیں، اور دونوں مقلد ہیں۔ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح سے جھوٹی بات منسوب کرنا، جبکہ یہ عالم ہیں، ڈگری یافتہ عالم ہیں، یہ ذرہ برابر بھی خوف نہیں کھاتے کہ ہم کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے لوگوں میں جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں۔ بتائیے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ڈگری یافتہ مولویوں کے غیر صحیح سند روایتوں سے بچیں سننے سے، اور اگر سنیں تو ان سے سوال کریں کہ کیا حضرت اس کی سند صحیح ہے، کیونکہ صحیح سند دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کوئی بات کہیں گے وہ شریعت بن جاتی ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کریں تو اتھینٹک صحیح سند والی بات جو آئی ہوئی ہے حدیث کے اندر وہی بیان کریں، ضعیف اور موضوع من گھڑت روایتوں کو بیان کرنے سے بچیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے اور ان کے بعد والے مولوی صاحب نے جو روایت بیان کی ہے کیا وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آئیے مختصر طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ حدیثیں کس طرح سے ہیں۔ دیکھیے، نہر بن حکیم اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، اور وہ اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو، اگر تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر اسے کوئی خوشی اور بھلائی ملے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اسے کوئی رنج یا تکلیف پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، اور اپنے مکان کو اس کے مکان سے اونچی نہ بناؤ تاکہ اس کے مکان میں ہوا آنے کی رکاوٹ ہو، اور اپنے کھانے پکانے کے برتن کو ڈھک کر رکھو تاکہ اس کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ ہو، یا اس میں سے کچھ دے دو۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند بیکار ہے، یعنی اس کی سند من گھڑت ہے۔ دیکھیے الاحیاء فی علوم الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213۔ اسی طرح سے صحیح الایمان کے اندر حدیث نمبر 9560 میں دیکھ سکتے ہیں اردو ترجمے کے اندر۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احیاء فی علوم الدین
अहदीस की तखरीज की है, उसकी जांच पड़ताल की है, छानबीन की है, वो कहते हैं ये हदीस की सनद ज़ईफ है। पता चला कि ये जो रवायत तारिक जमील साहब ने बयान की है ये मौजू, मनगढ़ंत और ज़ईफ है। इसी तरह से दूसरी एक रवायत इसी तरह से कुछ अल्फाज कमोबेश के साथ हैं, जिसमें उमरो बिन सुएब हैं रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं पड़ोसी का पड़ोसी पर क्या हक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी पर यह हक है कि अगर तुम में से किसी से मदद मांगे, अगर तुमसे वो मदद मांगे तो उसकी मदद करो, और मकान ऊंची करो तो बगैर उसकी इजाजत से ऊंची ना करो, बल्कि वो इजाजत दे तो अपने मकान को उसके मकान से ऊंची करो। और अगर तुम मेवा बाजार से खरीद करके लाओ, फल फ्रूट खरीद करके लेके आओ, तो उसको छुपा करके ले जाओ घर में, ऐसे खुला दिखाते हुए ना ले जाओ कि पड़ोसी के बच्चे या पड़ोसी देखें जो उसको खरीदने की इस्तेदात न रखते हो, खाने की इस्तेदात न रखते हो, तो वो देख करके तकलीफ महसूस करें, बच्चे मांगने लग जाएं जिनके पास इतनी मालो दौलत नहीं है कि वो उसको खरीद सकें। तो कहते हैं कि जब तुम में से कोई फल फ्रूट मेवा वगैरह खरीदे बाजार से तो छुपा करके घरों में ले जाए, और अपने बच्चों को जब दे तो वो बच्चे घर के बाहर न जाएं खाते हुए कि पड़ोसी के बच्चों को तकलीफ दें। जाहिर सी बात है वो देखेंगे तो मांगेंगे, लिहाजा ऐसा काम अपने बच्चों से भी न कराओ कि उनको फल फ्रूट दे करके घर के बाहर भेजो। तो देखिए ये जो हदीस, इसको मिर्च मसाला लगा करके मौलवी हजरात बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के। ये हदीस भी शोएबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी की हदीस नंबर 9560 है, 9561 है उर्दू तर्जमे के अंदर, जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 83-84 में देख सकते हैं। और यह हदीस की सनद भी ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद में भी रावी सवेद बिन अब्दुल अजीज अल सलमी को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा है, जिसमें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। वो कहते हैं कि इसकी रवायतें मुनकर होती हैं। देखिए तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 149, तारीखुल सगीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 260 में देख सकते हैं। पता चला कि ये भी रवायत मुनकर है, ज़ईफ है, कमजोर है, मनगढ़ंत है। तो ये सब रवायतों को लोगों में बयान करने से बचें। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीनों हजरात, किसी भी मौलवी की बात को सुने, अगर वो गैर सही हो, वो सही ना हो, उसकी सनद सही ना हो, तो उसकी बात को सुनने से इज्तनाब करें। अक्सर और बेशतर मौलवी हजरात इस किस्म के हैं जो बगैर दलील के, बगैर सनद को चेक किए हुए लोगों में बयान कर रहे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ईमान वालों को तहकीक करने का, जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया है। तो जांच पड़ताल करें और मौलवियों की इस्लाह करें।